يوم فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونصرتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. پیدا فرمایا اور ہم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اس دن ہماری موت اور جائے بھی جائے کب تک رہنا ہی ہے پھر انہیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے. اور جہاں ہمیں جانا ہے مرنے کے بعد پناہ تو ہے نہیں. موت جو ہے پناہ کا نام نہیں ہے, موت انتقال کا نام ہے. جیسے انسان کا پیدا ہونا ماں کی پیٹ سے دنیا میں آنے کا نام پیدا ہونا ہے, ایسے ہی دنیا کے پیٹ سے آخر کے پیٹ میں منتقل ہونے کا نام موت ہے. انسان کو پتہ نہیں ہے. میدان حشر میں انسان کے سوا جتنی مخلوقات ہیں, جانور وغیرہ جتنے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا تم مٹی بن جاؤ, تمام مٹی بن جائیں گے. انسان کو مٹی نہیں بنایا جائے گا. انسان کا حساب و کتاب ہوگا اور حساب و کتاب کے بعد انسان کے لیے دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے کا فیصلہ ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفس محمد بید ما بعد الموت الا الجنۃ والنار. جو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, موت کے بعد آخرت سے دنیا کے ہر انسان کا دو ٹھکانوں سے ایک ٹھکانا ہے. یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا پھر ہمیشہ کی جہنم ہے. تیسری جگہ نہیں. اس جنت اور جہنم کا مطلب جو ہے اسی دنیا کی زندگی پر ہے. اب نبی اپنے زمانے کے لوگوں اپنی امتوں کو یہی بات سمجھا کے گئے کہ تمہاری زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے, موت کے بعد تمہاری ایک زندگی ہوگی اور زندگی میں تمہیں ہمیشہ رکھا جائے گا. اور زندگی میں ان دو جگہوں میں سے ایک جگہ پہ آدمی کو جانا ہے اور اس آخر کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا مدار جو ہے وہ انسان کے زندگی کے ساتھ ہے. جو دنیا میں اپنے ایمان کو بنا کر اپنا تعلق اللہ سے
صحیح درست کر کے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے پیارے نبی کی اتباع کے ساتھ گزار کے جائے گا، اس کے لیے وہاں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، جنت ہے۔ اور جو اس دنیا میں اپنی جی چاہی من چاہی زندگی گزار دی جائے گا، اپنی ایمان کو بنائے بغیر اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اپنے خالق و مالک کی مرضی کے مطابق گزار کر نہیں کیا جائے گا، نہیں گزارے گا، تو اس کے لیے پھر ہمیشہ کی جہنم اور ہمیشہ کا خدا کا عذاب ہے۔ یہ دو راستے زندگی گزارنے کے، دنیا چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مولوی صاحب ہو، چاہے مجسٹریٹ صاحب ہو، چاہے ملک کا صدر ہو، سب کے لیے یہ دو راستے ہیں زندگی گزارنے کے۔ ایک زندگی گزارنے کا راستہ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور اس اللہ نے اس پوری دنیا کو ہمارے لیے بتایا ہے، پوری دنیا انسان کے لیے۔ اس اللہ نے اس انسان سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ دنیا میں میرا بندہ بن کر اور میری اطاعت کے ساتھ زندگی گزار۔ دو راستے، وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ۔ ایک راستہ یہ ہے کہ جو دنیا میں سرکش اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور گزار کر آئے گا، دنیائی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر اسی میں اپنی زندگی کی صلاحیت سے اسی میں لگائے گا۔ آج انسان اسی چکر میں پڑا ہوا ہے، دنیا ہی کی زیب و زینت، دنیا ہی کے ملک و مال، دنیا ہی کی چیزیں اور دنیا ہی کے خواہشات کی چیزوں پر اپنی زندگی پوری کر رہا ہے، اور اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے نہ حلال دیکھتا ہے، نہ حرام دیکھتا ہے، نہ اللہ کی معصیت پر اطاعت دیکھتا ہے۔ اجازت ملنی چاہیے۔ آج ہمارے جوان چاہتے ہیں کھیل کود، تو کھیل کود کے وقت میں نماز کی دعا نہیں کرتے ہو۔ کھیل کود میں گھومنے پھرنے کی چاہتے ہیں، تو گھومنے پھرنے کی دنیا میں کہاں کہاں جاتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ ہماری نماز جائے گی، وہاں گناہ کا ماحول ہے، گناہ سے ہو جائیں گے۔ ایک آدمی لوہار کی دکان پر جاتا ہے تو سوچ کے جاتا ہے مجھے میرے کپڑے کالے ہوں گے، تو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے غلط بچاتا ہے۔ جی کی چاہتے ہیں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں یہ، اور گھومنے اور پھرنے کی چاہتوں کو پورا کرنے کے کچھ نہیں دیکھنا وہاں پر جا کر، اور گناہوں کی زندگی گزار کے آ جانا۔ یہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی پر زندگی گزار کر اللہ کی جان مال میں کچھ کیا ہے، اسے اپنی جی کی چاہتوں کو لگانے میں محنت جائیں گے، اور دنیا ہی کا سب کچھ، دنیا ہی میں سب کچھ اپنی یہ کریں گے، آخر کو بھول کر۔ تو ان کے لیے کہا جاتا ہے فإن الجحیم ہی المأویٰ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہماری عبادت فرما۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فإن الجنة هي المأوى۔ اور جو دنیا میں جس نے دنیا میں اپنی زندگی میں اس بات کے دھیان کے ساتھ گزاری کہ اس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، ایک دن مجھے موت آنی ہے اور مجھے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور جو اللہ کے سامنے حساب کے دن حاضر ہونے سے
کرتے ہیں. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس انسان میں اپنے انجام کا دھیان ہوتا ہے وہ بہت ہی صبر کے چلتا ہے. دھیان ہونا چاہیے. اور جب دھیان نہیں ہوتا تو آدمی بے پرواہ ہو جاتا ہے. اس انسان کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دھیان ہوتا ہے کہ یہ مرنا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. وہ اپنا ایک قدم سنبھال کو اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے, مجھے جواب دینا ہے. جس گورنمنٹ ملازم کو اپنے باس اور اپنے افسر کی جواب دہی کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے صاحب کو جواب دینا ہے, سر کو, تو وہ اپنے تمام اوقات کو برابر جس مقصد کے لیے اس کو رکھا گیا ہے اس مقصد کو سامنے سے گزارتا ہے. بھائی میرا عزیز ہو, یہ زندگی جو ہماری ہے اور اس میں جو کچھ ہمارے پاس ہے, جان مال پیسے موریاں اولاد سب ہمارے پاس ہے, اللہ نے دی ہے. اور اس میں رہ کر ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے. اپنی آخرت ابدی زندگی ہو, جس زندگی کو فنا نہیں ہے, جو ہمیشہ رہے گی, ویسے انسان کو ہمیشہ رکھا جائے گا. اس کی دنیا کی زندگی میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا اس کو ایک چیز کا بدلہ دیا جائے گا. اپنی جنت بنا کے گیا ہے تو یہ ہمیشہ جنت میں مزور آئے گا. اللہ تعالیٰ شانوں نے اپنے بندوں کے لیے قرآن پاک کے پاس لفظ دی ہے, اور بھی ہمارا تشتہی نفس وشرط العین وانتم فیہا خالدون. کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں تمہاری جی کی ہر چاہ کو پورا کرنے کا سامان تیار کر رکھا ہے, اور تمہاری آنکھوں کو لذت پہنچانے والے مناظر تمہارے لیے تیار ہیں, اور تمہیں جنت میں ہمیشہ رکھا جائے گا. اور جو بس نصیب اس دنیا کی 40 50 60 70 سالہ زندگی کو اپنی چائے منچائی گزار کے گیا, اللہ کو ناراض کر کے گیا, اپنی ایمان کی دولت کو گنوا کے گیا ہے. کہ میرے بھائیوں, اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے, اس ایمان کی حفاظت کرنا ہمارے دل میں ہے. اور اس ایمان کو جیسے اللہ نے ہم سے چاہا ہے ایسے بنانے کی محنت ہمارے ذمہ ہے. اور اگر انسان نے اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کی, اور یہ ایمان جو اللہ نے اپنی دین کی مایا دی تھی وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا, اللہ ہماری بات فرمائے, دنیا سے بغیر ایمان کے مر گیا. وہ بھی اس کے لیے سوائے حسرت کے اور سوائے رونے کے اور جو اللہ کی بارگاہ میں جہنم میں چیخنے اور چلانے کے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. قرآن پاک کو پڑھیے, اللہ تعالیٰ شانو قرآن پاک میں ان دونوں لائن کے انسانوں کے حالات مرنے کے بعد کیا ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ شانو قرآن پاک میں کھول کے بیان کر رہا ہے. حق ہے. حضور نے جو قسم کھا کے فرمایا ہے کہ موت کے بعد انسان کو جنت کے جہنم میں جانا ہے, کسی حال میں بھی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اور اس کی آخر کی زندگی کا پورا مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے. اب اس طرح کی دنیا کی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر گزارا اور اپنی زندگی گزار کے کہتا ہے مالدار تھا چاہے غریب تھا, یہ تو اللہ کی تقسیم ہے, مالدار غریب غربت. اور میرے دوستو
چاہے آدمی کو دنیا جتنی مل جائے لیکن اس کا استعمال کرنا اس کے بس میں نہیں ہے. اللہ نے اس کا استعمال بھی اس کے لیے طے کر رکھا ہے. اتنا بڑا مالدار ہو لیکن وہی 1.5 روٹی کھاتا ہے وہ کہ کوئی مالدار 5-15 کلو کھاتا ہے. یہ بہت مالدار صاحب ہے. 15 کلو کھاتے ہیں. اگر 15 کلو کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بچے اس کو لے کے پھر رہے ہیں. کیا ہمارا پاپا تو کھائے تھے کیا؟ اس کو جتنا سے کیا ہے 1.5 روٹی. حالانکہ کروڑپتی ہے. اس کے گھر میں قسم قسم کے کھانے ہیں لیکن کھانے اس کے پاس کتنے کپڑے ہوں پہننی 1 جوڑی. باقی تو دیکھنے ہی ہے اس کو 1 جوڑی. کوئی آدمی 5 جوڑی کپڑے نہیں پہنتا. اگر 5 جوڑی کپڑے کو اپنے گھر سے پہن کے نکلے تھے تو اس کے باپ کے دوستوں پر موت جانا شروع ہو جائے گی. کیشو سے بھائی دیتا ہے جو آپ کے گاؤں سے بہت جوڑی نمبر پہ نکلے تھا 1 جوڑی. اور کتنا بڑا بنگلہ بنا دے. رات کو بہن آیا 15 کے کپڑے میں 20 بیڈ کا بنگلہ ہے لیکن کوئی ایسا چوکوف نہیں. 1 گھنٹے یہاں تو 1 گھنٹے یہاں سے 1 گھنٹے یہاں سے میں تو 20 بیڈ کا کرے. ہاں کوئی ایک کمرہ ہوتا ہے اس کا جس کا 15 بائی 15 کا وہ کمرہ ہوتا ہے یا 30 بائی 30 کا ہوگا لیکن اس کی نماز کی جاتا ہے. باقی مکان نہیں رہتا ہے. جن لوگ دنیا کی چیز دنیا کی ہر چیز اللہ نے امتحان کے طور پر دی ہے اور ہر ایک کا امتحان ہے کہ ان دنیا کی چیزوں میں کون میرا بندہ بن کر جیتا ہے اور کون شیطان کا بندہ بن کر جیتا ہے. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اور آپ جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اس دن سے ہماری موت ہمارے قریب آ رہی ہے. آپ بھی چاہے کتنے ڈرے موت سے لیکن موت اپنے جو آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑی ہو جائے گی. اور جو مرتا ہے دنیا سے وہ دنیا کی ہر چیز کو یہاں چھوڑ کے جاتا ہے. مالدار کی مالداری کام نہیں دے گی. بادشاہ کی بادشاہ کام نہیں دے گی. آدمی دنیا میں چاہے کتنے دادا بن کے رہے لیکن موت ہے کیسے سب چھوڑا دے گا. یہ تمام دنیا کے انسانوں کا منتخب کا فیصلہ ہے ہر ایک کا کہ ہر انسان آیا ہے دنیا میں اس کو ایک دن مرنا ہے. موت کا کس کو انکار نہیں ہے کس کو انکار؟ اللہ کا انکار کرنا تو ملے گا آپ کو. موت کا ممکن نہیں ہوگی. متفق کا فیصلہ انسانوں کا ہے. ایک دن دنیا میں جو آیا اس کو مرنا ہے اور یہ بھی دنیا کے انسانوں کا متفق کا فیصلہ ہے کہ جو دنیا سے مر کر جائے گا دنیا کو یہیں چھوڑ کے جائے گا. دنیا لے کے نہیں جائے گا. کوئی چیز نہیں ہوگی اس کے ساتھ. آپ دیکھتے ہیں مرنے والوں کے جسموں سے ان کے کپڑے بھی کاٹ کر لے لیے جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ اللہ نے ایک مسلمان کی شرافت اور ایک مسلمان کی کرامت کی بنیاد پر حکم یہ دیا ہے کہ ان کو کفن پہنا کے بھیجو, ننگے نہ بھیجو. یہی ہو جاتا ہے. سکندر میں اسی لیے جب سکندر کی موت ہوئی اپنی دنیا کا میزور بادشاہ اس نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں مجھے جب رکھو تو میرے دونوں ہاتھ جنازے کے باہر نکال دینا تاکہ دنیا کے انسان اس بات کی حقیقت سمجھے
کہ پوری دنیا کا بادشاہ اور مالک آج دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کے جا رہا ہے، تاکہ دنیا کے انسان اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑیں۔ اسی لیے میں دوستو، جنہوں نے اپنی آخرت کی تیاری نہیں کی ہوگی اور دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کیا ہوگا اور دنیا جمع کرنے کے چکر میں پڑے ہوں گے، جب یہ مر کر جائیں گے اور جب خالی ہاتھ میں جانا ہوگا اور اس دنیا کو یہاں چھوڑنا ہوگا تو یہ حسرت کے ساتھ نکل جائیں گے کہ جس دنیا پر محنت کی وہ تو ساتھ نہیں آ رہی، اور ساتھ آنے والا اس کی میں نے تیاری نہیں کی ہے، ایمان کی، تقوی کی، طہارت کی، اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے جو ذمہ داریاں دنیا میں جو ذمہ داریاں دے کر مجھے بھیجا تھا، اس ذمہ داریوں کو میرا پورا نہیں کیا، میرا کیا ہوگا؟ اور اس کا حسد کرنا اسے کام نہیں دے گا، اور اللہ کا غصہ بھی اس پر یہی ہوگا کہ دنیا میں جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزاری اور اللہ نے جو حکم دیے تھے اس نے توڑے ہیں، تو اللہ ناراض ہو کر اس کی موت کے وقت بھی اس کو رشتوں کو حکم دیں گے اس کی روح کو مار مار کے کاٹو، اس کی روح بھی پہلے ہی دن سے سکرات کے وقت سے اس کا حال برا ہوگا۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ پھر آگے کی حد میں سے مشکل ہے، برزخ میں ہر جگہ، اور خوش نصیب وہ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اپنے خالق و مالک کو پہچانا۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں تمام دنیا کی چیزیں اور پوری دنیا کی مخلوقات جتنی پیدا کی ہماری اللہ نے پیدا کی ہے، جس اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں دیا ہے اس اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہمارے بندے بندے جیو، ہماری غلامی کرو۔ انسان یا تو اللہ کی غلامی کرے گا یا اللہ کی غلامی چھوڑ کر دنیا کے ہزاروں کی غلامی کرے گا۔ جو غلامی تو کرنی ہے، یہ کسی نہ کسی کو دیکھ کے چلتا ہے، کسی نہ کسی کی مانتا ہے۔ ہاں کتنے دکھائے میں عزیز ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو ایک ہی دعوت دی ہے، اے دنیا کے انسانوں ایک اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، اور ایک اللہ کی مانو جیسا وہ تم سے چاہتا ہے۔ تمہیں اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور اللہ تمہاری آخرت کے زندگی میں کامیاب کر دے گا۔ تمہاری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ تم اللہ کے بندے بھی ہو۔ ہاں، اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے۔ اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے وہ تنے تنہا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہی رزاق ہے، وہی پرورش کرنے والا ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے، موت و حیات کا مالک وہی ہے۔ موت و حیات کے بیچ میں جتنے حالات انسان پر آتے ہیں ان حالات کا لانے والا بھی ایک اللہ ہے، اور حالات دور کرنے والا بھی ایک ہی اللہ ہے۔ باقی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کسی حکومت کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی دنیا کے مال والے کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہی کچھ سب کچھ کرتا چلتا ہے، ایسے اس کو مانو جیسا کہ وہ ہے۔ وہی ماننے والا ہے، وہی دلانے والا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی بیماری اور شفا کا مالک ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی موت اور حیات کا مالک ہے۔ زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں جیسے اس نے پیدا کیا ہے ایک دن ہمیں وہ مارے گا، ہمیں موت دے گا، اور موت دینے کے بعد پھر اس نے جو خبر دی ہے کہ حساب کے دن وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کرے گا اور ہماری زندگی کا حساب و کتاب دے گا۔ اور
اس نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جو دنیا میں اسے مانے گا، اس کی مانے گا اور زندگی گزار کے جائے گا، اسے وہ جنت میں داخل کرے گا اور ہمیشہ کی جنت دے گا، اور جو اس کی بات کو نہیں مانے گا، اللہ کی نافرمانی اور خدا کو پر ایمان نہیں لائے گا، اسے ہمیشہ کی جہنم میں ڈالے گا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اس پر ایمان، اس کا نام، اس کو یقینی ماننا، اس کا نام ہے ایمان۔ تو آپ کو جانا چاہیے، اس کو محنت کے ساتھ دل کی گہرائی میں اتارنا ہے۔ ایمان دل میں اترتا ہے محنت سے۔ ایمان کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے۔ زبان تو اظہار کی جگہ ہے۔ الایمان ما وقر فی القلب، اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی جگہ دل ہے۔ جب ایمان دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے وصدق العمل، تو پھر انسان کے اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ جس نے اپنے ایمان کو بنایا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، جس نے اپنے ایمان کو بنایا وہ کسی کو ظلم نہیں کر سکتا، جس نے ایمان بنایا وہ نماز چھوڑ نہیں سکتا، خدا کے احکام توڑ نہیں سکتا۔ ایمان والا بے حیا اور بے شرم نہیں ہوا کرتا، وہ ظالم نہیں بن سکتا، وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ ایمان والا دنیا سے محبت نہیں لگاتا، جینے لگاتا، تو جانتا ہے کہ دنیا تو چھوڑنی ہے، وہ اپنی آخرت کے سامنے نہیں گزارتا ہے میری آخرت بنے، اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے جس کی آخرت بنے گی اللہ اس کی دنیا میں بنا دے گا۔ دنیا کی زندگی بننے کے معنی کیا؟ کیسے آنا مانا نا، دنیا کی زندگی بننے کے معنی دل کو سکون ملنا، دل میں سکون ہو، اطمینان ہو۔ ٹینشن کا نام دنیا نہیں ہے، یہ تو جتنا مال آتا ہے اتنا ٹینشن آتا ہے، تو کہاں سے کامیاب ہو گئے؟ دنیا جتنی آتی ہے اتنا آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، زندگی تنگ ہوتی ہے۔ دنیا جتنی آتی اتنی زندگی تنگ ہونا شروع ہوتی ہے، گھر میں چین نہیں، باہر چین نہیں، کہیں بھی چین نہیں۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی میری نافرمانی کی زندگی گزارے گا اور میرے احکام کو توڑے گا، ومن اعرض عن ذکری، جو میری اطاعت سے اعراض کرے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ آج میں بھی یہی ہو رہا ہے، حالانکہ دنیا کے بعد دنیا بہت آ گئی ہے، لیکن زندگیاں اتنی تنگ ہو رہی ہے کہ دنیا میں آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور جتنی خودکشیاں آج ہو رہی ہیں اس زمانے میں، میرے خیال سے اس زمانے میں اتنی خودکشیاں انسان نہیں کرتا تھا۔ ہم 1978 میں جب امریکہ ہمارا سفر ہوا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ مان صاحب یہاں امریکہ میں ہر 5 منٹ میں ایک خودکشی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا پاگلوں کا دواخانہ امریکہ میں ہے، اور وہاں جو پاگل وہ باہر کے نہیں ہوتے، اس لیے کہ پاگل تو ہوائی جہاز میں سوار کرتے ہی نہیں کوئی، وہی کے ہوتے ہیں۔ اور ہر سال ان کا دواخانہ ترقی کرتا ہے، پاگل بڑھتے ہر سال، کم نہیں ہوتے۔ زندگی اتنی تنگ ہے، زندگی اتنی تنگ ہے کہ ہمارے دوست نے کہا کہ یہاں پر پولیس جو ہے، جو لوگ باہر نکلتے ہیں ان کو یہ بات کہتی ہے کہ اپنی جیب میں $50 اپنی جیب میں لے کے نکلا کرو۔ تو میں کہ ایسا کیوں؟ کہ یہاں پر جو لٹیرے ہوتے ہیں وہ لوگ سرکلوں پر کھڑے ہوتے ہیں،
اور سر پر سے گاڑی کھڑی ہوئی کہ اپنا پستول نکال کر کھڑا اس کے سامنے کر پھسلاؤ. اگر اس نے کوئی دولت دے دی ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے پاس سے دولت کچھ ملا نہیں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی دنیا میں رکھنے کے قابل، اس کو دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، وہی ختم کر دیتا ہے. ہمارے ساتھی ملاقاتوں میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، اس میں جانا پڑتا ہے. بلڈنگ کے باہر نیچے ڈور ہوتا ہے، دروازہ ہوتا ہے. دروازے پر اس بلڈنگ میں جتنے فلیٹ ہیں ان لوگوں کے نام لکھے رہتے ہیں، اور ہر فلیٹ کے نام کے ساتھ ایک بٹن ہوتا ہے. وہ بٹن دباؤ تو اس کے وہاں کا تالا کھلے گا. وہ وہاں سے پہلے یہ تالا کھلے گا، کون سا؟ ڈور کا، بلڈنگ میں داخل ہونے کا وہ کھلے گا. جب وہ کھلے گا تو وہاں سے وہ داخل ہوگا. جب اس کا جو گھر ہے اس گھر کے پاس جائے گا تو وہاں جانے کے بعد پھر جو اس کا گھر کا دروازہ ہے اس کو لاک لگا ہوگا. پھر وہ وہاں جا کے بٹن دبائے گا. بٹن دبانے کے بعد اس کے جو دروازے میں ایک شیشہ ہوتا ہے لگا ہوا، وہ اندر سے دیکھے گا کون ہے. اگر اسے اطمینان ہے تو اندر سے دروازہ کھولے گا، ورنہ نہیں کھولے گا. اتنی تک زندگی ہے. اللہ کا شکر ہے یہاں تو دروازے کے سامنے 4-5 جگہ سوتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ اس ملک کی بات بتا رہا ہوں آپ کو جن کے وہ تم لال کٹاتے ہو. امریکہ کہاں امریکہ ہے؟ قابل رحم ہے. ہم جب 78 کو ہمارا سفر ہوا، ہم سفر کر کے آئے. ہمارا سفر حیدرآباد کا طے کیا ہم لوگوں نے. تو وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد مجھے کیسا امریکہ میں کیسا پایا، تو میں نے کہا دیکھو ہماری گجراتی میں مسئلہ کہوت ہے، ڈونگڑا دور سے رڑیا ہونا. ڈونگڑے جو ہوتے ہیں دور سے پاؤں دھرے ہوئے دکھتے ہیں، لیکن کوئی بیچارہ مسکین اپنی گاڑی لے کر وہاں سے گزر رہا ہو اور رات ہو جائے اور گاڑی بند ہو جائے تو اس کی رات وہاں چین سے گزرے گی؟ ارے بولو نہیں. کہیں گوبر ہے، کہیں بچھو ہے، کہیں کیا ہے، مصیبت ہے. نہ کہیں کا حال ایسا ہے دور سے وہاں جا کے دیکھو تو قابل رحم ہے. انہیں چین ہی نہیں زندگی کا. میرے بھائی میرا چیز ہو، اللہ کا احسان مانو تو خدا نے اسلام دیا ہے، اللہ نے ایمان دیا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہی سب کی تمام مشکلات کا حل ہے. خدا کی قسم امریکہ ہو یا جاپان ہو، ان کی مشکلات کا حل ان کے پاس نہیں ہے. ان کی مشکلات کا حل تمہارے پاس ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بھلائی اور تمہاری رات کے عقیدے میں تمہارے ساتھ لے کر آیا ہوں. اس زندگی کو اپناؤ اور اس زندگی کو دو. یہ تو محتاج ہیں، انہیں تو جینا بھی بے طور پر نصیب نہیں ہے. یہ قابل رحم ہے. تمہارے پاس ہے، ہم جاتے ہیں ان کے پاس ہماری مشکل کا حل دینے کے لیے. ان کے پاس کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دنیا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی مشکلات کا حل تو تمہیں دیا ہے. دین ہے، مال پیسے نہیں، کوڑیاں اور لال پٹک کا ہو، کچھ بھی نہیں ہے. اس میں مشکلات کا حل نہیں ہے. ہاں انسان کی اپنی زندگی کی خرابی
بھائی مسلمان کا اپنا راستہ چھوڑنا اور اللہ کے نبی کے راہ سے اپنے آپ کو محدود ہٹانا، اس کی بنیاد پر یہ تمام مصیبتوں کے دروازے کھل رہے ہیں اور کھلتے رہیں گے۔ ہاں، ان مشکلات کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس ہے۔ ہاں، اپنی ذات سے دین، جس دین کو اللہ نے دیا وہ دین رحمت ہے، وہ دین رحمت زندگی میں آئے گا، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے کاروبار میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی اور ہماری مشکلات کو اللہ حل کرے گا اور ہماری زندگی کو خدا بنائے گا، اور ان تمام بیچارے نادانوں کو، ان بیچارے محتاجوں کو جا کر دو گے تو ان کی زندگیاں بھی خدا بنا دے گا۔ اس مسلمان کیا دنیا میں وجود کھانے پینے کمانے اور دنیا کی چیزوں کو بٹورنے کے لیے نہیں ہے، اس مسلمان کا دنیا میں وجود دنیا کے انسانوں کو ایمان اور ایمانی زندگی کا راستہ دینا ہے۔ یہ دنیا میں اس لیے آیا ہے، اور جب تک یہ اپنی اس زندگی پر اپنے آپ کو چلا رہا تھا تو یہ دنیا اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے، اور دنیا کو اللہ نے اس کے قدموں میں ڈالا تھا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم دے رہے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا دعا و کرم دے رہے ہیں، تو وفادار بن، اللہ کا وفادار بن جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اس کا وفادار بن، اس کا فرمانبردار بن، اس نے تیری ہدایت کے لیے پورا قرآن پاک اتارا ہے کہ تو کہیں گمراہ نہ ہو جائے، تو اپنے خالق و مالک کو بھول نہ جائے۔ اللہ کا وفادار بن، اپنے نبی کا وفادار بن، اگر تو نے اپنی وفاداری اللہ کے سامنے پیش کی، وہ اللہ جس نے جتنے وعدے تجھ سے کیے ہیں وہ پورے کرے گا، وہ تجھے سربلندی دے گا، عزت دے گا، دنیا کی زندگی تیری خوشحال بنائے گا، اور تجھے دنیا کے انسانوں کا امام بنائے گا۔ دنیا کی قومیں تیرے پاس آئیں گی، ہمیں راہ دکھائیے، ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانی کا علاج بتائیے۔ ہاں، اس لیے آپ سے گزارش ہے، سمجھدار لوگوں اپنی سمجھ کا استعمال کرو۔ کوئی بھی دنیا کے انسان کا بنا لو، کوئی محدود مشینری اور کوئی چیز اس کے بنانے والے کے کہنے کے مطابق اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے تو اس کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک کار بنانے والا کار بنا کر دیتا ہے تو اپنی کار کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہے، وہ اور کتنی بڑا محدود سائنس والا ہو اور کتنی بڑی ڈگری کا مالک ہو، وہ اس بنانے والے کے قاعدے کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے۔ اگر یہ گاڑی کو اور اپنے محدود کار کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے اور اس کے کہنے والے کے اس کے بنانے والے کے قاعدے کے مطابق چلائے تو یہ کبھی بھی راحت سے نہیں رہ سکتا، اس کے پرابلم کھڑے ہو جائیں گے۔ کار کو بنایا ہے، اس کو روڈ بھی چلائیے، اور یہ اپنے کار کو محدود کھیت میں جا کے چلانا شروع کرے تو پرابلم پیدا ہونے ہوں گے کہ نہیں؟ پرابلم کیوں کہ بنانے والے نے جو گاڑی بنائی ہے اور جو ضابطہ بتایا اس کے خلاف چل رہا ہے۔ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ بولو، اللہ نے بنایا ہے، اور 3 اندھیریوں بنایا ہے، ماں کے رحم میں بنایا ہے، اپنے قدرت سے بنایا ہے، تمام چیزیں اس نے ہم کو دی ہے، اور اس نے بنا کر دنیا میں انسان کو بھیجا تو انسان کو اس اپنے جسم کے استعمال کا طریقہ سمجھانے سکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا کہ تم کیسے ذمہ دار ہوگے۔ آگے میری آگے نہیں، میری آگے کہاں سے آئی؟ اگر تجھے اللہ نے ماں کے پیٹ اللہ پیدا ہوا کرتا تو تجھے کون کاٹ دیتا؟ آگے اللہ نے دی ہے، جس اللہ نے آنکھیں دی ہے اسی اللہ نے ان آنکھوں کا استعمال بتایا کہ تجھے کہاں استعمال کرے۔ ہاتھ اللہ نے دیے، پیر اللہ نے دیے، دماغ اللہ نے دیا ہے، اس کو سوچنے کا طریقہ بھی اس نے سمجھایا ہے۔
अपनी जिंदगी के रुख को इस पर लाना पड़ेगा। आज आज हम सबसे कहा जा रहा है आपकी तुम्हारी गाड़ी 9 एंट्री में गई है, इसे रिवर्स लो। मतलब मैं कसम खा के कहता हूं, अगर जमीन और आसमान से सोने के जत्थे तो मिल जाए और जिंदगी में ठीक नहीं होगा, खुदा की तरफ से हालात के शिकार होंगे। हाँ, 9 एंट्री में गाड़ी चल रही है, एंट्री में आओ, इसी की परेशानियां ये। एक आदमी, ऊर जैसी बीवी और चांद जैसे बच्चे और महंगी से महंगी गाड़ी और गाड़ी के अंदर तमाम इंतजाम और उसको लेकर निकले और अपनी गाड़ी लेके चल रहा है और चलते चलते मेरे भाइयों 9 एंट्री वे में दाखिल हो जाए और उसकी बीवी के अंदर 9 एंट्री है, जहां 9 एंट्री सुनेगा वहीं पर उसका सुकून चैन खत्म हो जाएगा ना। ऐसा होगा अभी मुझे पकड़ जाए तो यूं तो राहत की सब चीजें इसके पास मौजूद है, बीवी है, बच्चे हैं, खाने पीने के तमाम सामान है, लेकिन एंट्री में छोड़कर 9 एंट्री में घुसा है और जब घुसा तो पड़ोस के दिल का सुकून चैन खत्म। मतलब मैं बहुत परेशान हूं, तो खुदा का नाफरमान है, तेरे दुकानों कारोबार में तो अल्लाह के अहकाम को तोड़ रहा है, इसलिए खुदा तेरी जिंदगी को उजाड़ रहा है। तेरी कितनी बड़ी दुकान है और तेरी एसी के बंगले, इस पर तुझे चैन सुकून नहीं है। चार बच्चों को बड़ी बड़ी डिग्रियां दिला दी, लेकिन घर में चल नहीं है। क्या बात है कि जिंदगी सही नहीं है। इन बच्चों को ईमान नहीं सिखाया, इन बच्चों को आखिरत की फिक्र नहीं दिलाई, इन बच्चों की अल्लाह से ताल्लुक नहीं जोड़ा। हजारों की तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन चैन सुकून नहीं है। जिंदगियों की तंगियां दूर नहीं हो रही हैं। एक बात ये कही जा रही है और अल्लाह ताला हमारे हालात को दुरुस्त करना चाहता है, इसलिए अल्लाह ने अपनी नबी वाली मेहनत को जिंदा किया है कि मेरे बंदे मेरे नबी वाली मेहनत को जिंदगी में दाखिल करें, ताकि इनकी जिंदगियां मेरे नबी के तरीके पर आ जाए और ये अपनी गलत जिंदगियों से तौबा कर लें और फिर इनकी हालात से दुरुस्त कर दूं। इसके बगैर रास्ता नहीं है। हज़रत सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, लेकिन कौम ने नहीं माना, तो अल्लाह की तरफ से हालात शुरू हुए। एक तो हाल ये हुआ कि अल्लाह ने आसमान से बारिश का पानी रोक दिया, बारिश नहीं हो रही। दूसरा, अल्लाह ने इनकी औलाद का पैदा होना बंद कर दिया, औलादें नहीं हो रही। तीसरा, अल्लाह ताला चारों ने इनके जमीनों का पानी के चश्मे ये खुदा खत्म कर दिए। अब परेशान ना पाऊं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, कुरान ने इसको जिक्र किया है। फकुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। मैंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने अल्लाह से प्यार किया है, गुनाहों की जिंदगी तुमने इख्तियार की है, तुमने अल्लाह के साथ भी इनकार किया है, इसकी बिना पे तुम हालात से चल रहे हो। इस अध्ययन जो चल रहा है वो अल्लाह की तरफ से है, हाँ, और वही दूर करेगा तो होगा। मैंने कहा तुम अल्लाह से तौबा कर लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, माफी मांग लो कि अल्लाह बेशक हमने गलत किया, माफ कर दो। जहां तुम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करोगे और तुम्हारे इस्तिग़फ़ार करना अल्लाह क्या कबूल होगा, वहीं पर अल्लाह तुम्हारे हालात को बदलना शुरू कर देगा, तुम्हारी बारिशें खुदा बरसाना शुरू कर देगा आसमान से, और अल्लाह ताला शान हो तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल में खुदा बरकत दे देगा और तुम्हारी जमीनों को खुदा लहाता कर देगा।
اور تمہارے پاس زمین کے چشمے خدا جاری کر دے گا، سب تمہارے مسائل ہو جائیں گے. یہ راستہ ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں ایک محنت میں نکلو، اپنی زندگی اپنا آخرت بولو. خدا کی قسم آخرت میں کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا. اور موت کے بعد اللہ کے ہاں سے ہر انسان سے یہ سوال ہوگا ایمان کے بارے میں. مر رب وہ اپنا پالنہار کس کو یقین کر کے آیا ہے؟ ہماری زندگی کیسے گزار کے آیا ہے؟ ومن نبی ہو، تیرے نبی کون ہے؟ اپنے نبی کس کو سن مانا ہے؟ یہ سوال ہم سب سے ہوں گے، اور یہ موت سے پہلے ان سوالوں کا جواب تیار کرنا ہمیں ہوگا. جس نے دنیا میں اللہ کے یقین کو بنایا ہوگا اور پالنہار ایک اللہ کو یقین کر گیا ہوگا، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے. نماز کے رکعات میں الحمدللہ رب العالمین کی لگوائی جا رہی ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جو ہمارے سب کا پالنہار ہے، جو نماز میں اور اپنے دوست محنت کر کے اپنے دل کے یقین کو بنا کے گیا ہوگا، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے. جو دین اسلام کو زندگی میں اختیار کر کے اس کی محنت کرتا ہوا گیا ہوگا، وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے. جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دیتا ہوا اور آپ کی رسالت کا یقین دے کے جائے گا، وہ کہے گا میرے نبی تو اللہ کے رسول ہیں. میرا پار ہوگا اس کا. ہاں، قیامت میں اس مسلمان سے حساب و کتاب جب شروع ہوگا، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اول ما یحاسب العبد، ہر ایک کا پہلا سب سے پہلے اعمال میں حساب کیا جائے گا نماز کا، کہ نماز پڑھ کے آئے ہو، اللہ کے فریضوں کو ادا کر کے آئے ہو، کیسی نماز پڑھ کے آئے ہو. پہلا حساب. جس کی نماز اللہ کے قابل قبول ہوگی اور جس کی نماز صحیح ہوگی، اللہ کے ہاں اس کے تمام اعمال قابل قبول کر دیے جائیں گے. ایک ہی اس کے حساب کتاب ہے کہ ایک آئٹم میں دیکھ لی نماز ٹھیک ہے، پابندی ہے، قابل قبول ہے، سب قابل قبول ہے. اب کہو ہاں، میدان حشر میں حدیث میں ہے لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدم کے بیٹے کے دونوں پیر میدان حشر سے ہٹیں گے نہیں جب تک 5 سوال کا جواب نہ دے دے. عن عمری بن عفان، عمر کو کہاں ختم کیا تم نے؟ کھیلنے کودنے میں، غفلت میں، گپے سپوں میں، یا اپنی عمر کو تمہاری جس مقصد کے خدا نے دیا تھا اس میں لگایا؟ عن عمری بن عفان، زندگی کہاں لگاتی؟ دنیا کے پیچھے. اور شبابی کی معاملہ، عمر میں تو جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، بچپنا بھی آ گیا، لیکن مستقل جوانی کا سوال ہوگا. یہ جوانی جو آج ہمارے پاس ہے یہ زندگی کا کریم ہے، کریم. ہاں، اسے ہم برباد کر رہے ہیں. قیامت میں اس کا مستقل سوال ہوگا کہ جوانی کو کہاں ختم کیا تم نے؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، اور مال کیسے کمایا؟ حلال طرف سے کیا حرام بات سے؟ مالدار بندہ کمان کی بات نہیں ہے. یہ ایجنٹ جو ہے یہ بھی لوگوں سے مانگ کے مالدار ہو جاتا ہے، لکھوں پتی ہو جاتے ہیں. کوئی کمال کی بات نہیں مالدار بننا، اللہ کا بندہ بننا، ایماندار بننا، نبی کا شہدائی بن کے زندگی گزارنا، یہ ہے کمال کی بات. چور چوریا کرنے کے لیے مالدار بنتے ہیں. چوروں کے بڑے بڑے پکڑے ہیں، چھوٹے ہوں گے. مالدار بندہ کمال کی بات نہیں ہے. حرام طریقوں سے جھوٹ بھرے دھوکہ مکاری سے مالدار بندہ کوئی کمال کی بات ہے؟ ایماندار بنے اور ایماندار بن کے سب بنے تو کامیاب ہوگا.
زندگی بنے گی. ہاں، اور حضور ایماندار بنانے کی محنت لے کر آئے کہ ہر انسان کو پہلے ایماندار بناؤ، یہ اللہ کا بندہ بنے، اللہ سے ڈرے. یہ اتنا اگر اپنی دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لے، جو اللہ کا ڈر اسے اللہ کی نافرمانی سے روک دے، حرام سے روک دے. اور اس کے دل میں یہ اللہ سے اتنا امیدوار ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی در پر جانے کی کوشش نہ کرے. ایک اللہ یہ ہے، اسی کے ہاتھ میں میری نمک سے لے کر بڑی سے بڑی ضرورت پوری کرنے والا ایک اللہ ہے. عزت کمانے کو ہے، پیسوں میں عزت نہیں ہے. بڑے بڑے کاروبار میں عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا والے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ہے. جس کے پاس دنیا زیادہ اس کو سلام کرتا ہوں، تو اس کو سلام نہیں کرتا، اس کے مال کو سلام کرتا ہے. اس کے دل میں مال کی ہے، وہ نہیں مالدار. یہی حاجی صاحب کی جتنے فیکٹریوں میں پیسے میں سب ان کے بچوں کے ہاتھ میں چلا جائے، ان کے ہاتھ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کوئی سلام کرے گا ان کو؟ دھوکے میں ہم لوگ دنیا کو سلام کر رہے ہیں، ہم کو سلام کر رہے ہیں. ایک میرے بھائی میرے دل ہو، اپنے ایمان کو بنانا، اپنی زندگی کو بنانا، یہ بہت پہلی محنت تو ہماری ضرورت ہے. اور اللہ کے نبی اپنی ایک امتی کو اپنے والی محنت کا مکلف بنا کے دے رہے ہیں کہ میں جو محنت تم کو دے کے جا رہا ہوں، اس محنت تم کو اپنی زندگی میں اختیار کرو، تاکہ اس محنت کے ذریعے تمہارا ایمان، تمہاری زندگی، تمہارے اخلاق، تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہوگا، جس پر اللہ تمہاری زندگی اور آخرت بنائے گا. اس کے بھائیوں، آپ شاہ آزاد ماشاء اللہ نمازی ہے، نماز پڑھتے ہیں، لیکن میں دوست نماز تو اللہ کا ایک حکم ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے کتنے احکام ہیں، ان احکام کو ہم کہاں پوچھتے ہیں. پھر ہماری نماز کو ذرا کسی مولوی صاحب کے پاس جا کر ہم اپنی نماز کے ٹیسٹ کو کراتے ہیں. خون کا ٹیسٹ کراتے ہو، اس کا ٹیسٹ کراتے ہو، اپنی نماز کا ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں. نماز کیسی ہے؟ اللہ کے نبی نے حکم یہ دیا ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسی نماز پڑھو. تو وہ نماز بنانی پڑے گی، اور وہ نماز میں تو حدیثوں ملے گی. اور حدیثیں علماء کے پاس حدیثیں ہیں، ان کے پاس جا کر اپنی نماز کو پوچھو کہ بھئی نماز صحیح ہے کہ نہیں. جو آپ کی مسجد میں ایسی نماز پڑھی ہو گیا نہیں ہوگا. نماز کو صحیح کرنا، جب آدمی نماز صحیح کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہونے پر زندگی صحیح ہو جاتی ہے، سوچ صحیح ہو جاتی ہے. اس میرے بھائیوں ایک محنت ہے. اب آپ ماشاءاللہ پیسے نہیں دیتے ہو، اللہ کے نام پر دیتے بھی ہوں گے، اللہ قبول فرمائے، لیکن یہ ہماری باڈی جہاں لگتی ہے وہی ہم بنیں گے. ہماری باڈی جہاں استعمال ہوگی نا آج وہی بنے گا. ہمارا بیٹا انجینئر کالج داخل ہوتا ہے تو انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر نہیں بنتا. اس کی باڈی انجینئر کالج میں لگی ہے، اسی تعلیم میں، اسی کی پڑھائی میں اپنے آپ کو لگا ہے. اور تمہارا دوسرا بیٹا ڈاکٹری میں داخل ہو، ڈاکٹر بنتا ہے. اور تیسرا بیٹا تمہارا میرے دوستوں مدرسہ دینیا میں داخل ہوتا تو عالم بنتا ہے. یہ باڈی جہاں استعمال ہوگی وہی بنے گا. اب اپنے نماز 5 بجے پڑھتے جوانات سے لاتا تھے تو جلدو کھائی، اور یہ باڈی 24 گھنٹے کا لگ رہی ہے. وہی بنو گے. دکان میں بیٹھے تو دکاندار بنو گے، فیکٹری میں بیٹھے تو فیکٹری والے بنو گے. اور یہ باڈی نبی والی محنت میں جب محنت ہو سکے گی تو ہماری زندگی نبی والی بنے گی. ایمان بنے گا، تقویٰ آئے گا، آخرت کا فکر آئے گا، اور ہماری زندگی میں دین آئے گا. اور اس دین کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی کے راہ کھولے گا. کتاب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کے پروگرام میں جیسے آپ نے کاروبار کو داخل کیا ہے، دنیا کے کاموں کو داخل کیا ہے، اس سے پہلے آپ نبی والی محنت کو داخل کیجیے. دعوت والی محنت، نبی والی محنت جو نبی نے ہمیں دی ہے، اس میں ہماری جان مان لگے تو اس محنت کے ذریعے ہمارا ایمان بنے گا.
ہمارے اندر اخلاق آئیں گے، ہماری زندگی میں آخرت کا فکر آئے گا، ہماری زندگی میں مخلوق کے خدا کی ہمدردی آئے گی، ہماری زندگی میں اپنی غلط زندگی سے توبہ کرنے کی میرے دوستوں صفت آئے گی، ہاں ہمارے اندر تواضع آئے گی۔ یہ سب چیزیں میرے دوستوں ایمان کی محنت سے ایمان آئے گا اور ایمانی محنت سے ایمانی صفات آئیں گی، اور یہ سب جب ہماری زندگی میں آئے گا تو ہمارے گھروں کے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری لڑائیاں تمام چیزیں، ہاں ایک دوسرے کا آپ پہچانے گا، آج معاف کرنا ایک دوسرے کے آپ کو کوئی پہچانتا نہیں، مارو آزاد، یہ ادا نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ نے حق والوں کا حق دینے کا حکم دیا ہے، آدمی کا اپنا نہیں دے گا تو قیامت میں اس کو مل جائے گا، لیکن نہیں دے گا تو یہ پکڑا جائے گا۔ اور آج جتنی لڑائیاں جھگڑے میں میاں بیوی کے خاندانوں کے، وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ جس دن حق ادا ہونا شروع ہو جائیں گے سب پریشان دور ہے، اور حق ادا ہوں گے اس وقت جب کہ آدمی کے دل میں آخرت کا فکر ہے کا خوف آئے گا۔ آدمی حرام کے غریبوں پر مال چھوڑ کے جاتا ہے اور مرکز میں دوستوں قبر میں اس حرام کمائی کی بنیاد پر قبر میں اپنی دوستوں کو کرتا ہے۔ استعمال کوئی کرتے ہیں، مال یہ کھاتا ہے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اس لیے بھائی اور مدد کی گزارش ہے، ایک محنت ہے، اس میں اپنی ذات سے لگو، اپنی ذات سے لگاؤ، پر دورہ لے جاؤ، ٹھیک ہے بچہ آئے گا تو بچے کی زندگی میں آئے گی بات، لیکن آپ اگر کریں گے تو آپ جب اللہ کی دین کی محنت میں نبی والی محنت سے نکلو گے تو اس نبی والی محنت کے نور کی بنیاد پر سب سے پہلے آپ کو اپنی کمی نظر آئے گی کہ میری زندگی کام سے لگے۔ راتوں کو رونا آئے گا آپ کو، یار کہاں گزارتی ہے، ہاں اور اللہ تعالیٰ شانوں نکلنے کی برکت سے سب سے پہلے اس غلط زندگی پر توبہ کی دولت دے گا، اور جتنا ایمانی نور دل سے پیدا ہونا شروع ہوگا اتنا زندگی خواہشات سے ہٹ کر اللہ کی طاعت سے زندگی آئے گی، اللہ کے نبی کی سنتوں کی محبت دل میں آئے گی، پھر امت انسانیت کی ہمدردی ہمارے دل میں آئے گی۔ آپ معاف کرنا، آج ہمارے دلوں میں انسانوں کی کیا ہمدردی ہے؟ ہمارے گھروں میں کتنے سارے غیر مسلم ہمارے نوکر ہیں جو جوانی سے ہمارے گھر میں ہمارا کام کرتے ہیں، آج بوڑھے بھی ہو گئے لیکن کبھی ہمارے اندر اتنا درد نہیں آیا کہ اللہ اگر یہ اسی کوکر کی حالت میں مر جائے گا تو اس کا کیا ہوگا، یہ جہنم میں جلے گا۔ کبھی نہیں، کبھی بھول کر بھی میرے دوستوں ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے اللہ کی نبی ہدایت دے، انہیں ایمان دے دے۔ کبھی ہم نے ان کے ساتھ برتاؤ اور اپنا رہن سہن اخلاق پر نہیں بنایا کہ جس کی بنیاد پر یہ ایک دن سے پوچھے کہ شاید میں بھی ذرا کلمہ پڑھاؤ۔ کبھی ان کے اوپر ہم رحم کی نگاہ نہیں دیکھتے، یار کیا ہوگا اس کے ساتھ، رحم کی نگاہ، ہماری نگاہیں ان پر غضب اور غصے کی ہوتی ہیں، حالانکہ ظالم ہم ہیں کہ ہم نے ان کو ایمان کا راز دکھائی نہیں، کبھی ان کے پاس ہم نے اس بات کی فکر نہیں کی ہے۔ معاف کیجیے، آج تو ہمارے دل میں ہماری اولاد کی بھی رحم نہیں ہے، وہ بیچاروں کی زندگی کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ہمارے آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور ہمیں ذرا بھی دل دیکھ رہی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمیں رکھی کر رہی ہیں۔ جب اللہ کے دل والی محنت سے نکلو گے، جان مال لگاؤ گے، اللہ دل کی روشنی عطا فرماوے گا، اور پھر میرے دوستوں نبی والی محنت کے ذریعے نبی والا درد اور غم اور پھر دلوں میں پیدا ہوگا، پھر ہماری زندگی کو بدلے گا۔ میرے بھائی آپ سے گزارش اللہ کے لیے مرنا ہے، دیکھو مرنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں دے گا، موت سے پہلے موقع ہے۔ کرتے تھے ہر انسان کو موت سے پہلے اللہ نے نادر موقع دیا ہے کہ اس میں جو کچھ کرنا ہو کر لے، ورنہ موت آنے کے بعد یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر نہیں ملے گا۔ ابھی کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے، آج کل بھی مت ڈالو، ہاں آج سے اپنی زندگی کی ترتیب بدلو،
اگر ایمان کی محنت کرتے کرتے اور نبی والی محنت کرتے کرتے ہماری منزل اگر ہم نے طے کی کہ مجھے تو ایمان چاہیے تو اللہ چاہتا وہ ایمان مجھے بنانا ہے، اس کے لیے اپنے بس کی کوشش ہم نچائیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے، اور اس حالت میں ہماری موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ایمان والوں کے ساتھ اٹھائے گا کہ ایمان کی محنت کرتا کرتا اور ایمان کو زندگی میں لانے کی کوشش کرتے کرتے مرا ہے۔ یہ غفلت کے ساتھ یہ میں دنیا بکتے بکتے موت آ گئی، کیا ہوگا؟ اور یہ بات صاف ہے، جیسی تم زندگی گزار رہے ہو ایسی تمہاری موت آئے گی۔ دنیا میں 24 گھنٹے مشغول ہے، یہی دنیا کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ وقت بن گئی۔ اسے آپ سے گزارش ہے اپنی زندگی کی رخ کو بدلو اور اپنی زندگی میں نبی والی محنت کا نظام داخل کرو۔ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو ایک نظام بتایا کہ بھائی دیکھو اپنی زندگی کے نظام میں اور پروگرام میں اللہ کے نبی کی محنت کو جگہ دو، کم سے کم 10واں حصہ تو، حالانکہ زندگی تو پوری اسی کے لیے تھی لیکن کم سے کم 10واں حصہ تو ہم اللہ کے نبی کی محنت کو دیں۔ ایک مرتبہ 4 مہینے صحابہ کی نقش قدم پر صحابہ ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے کی نقل میں لگاتے تھے، 8 مہینے اپنے گھر کے کام کاج کو سنبھالتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر چیز کو آسان کر دیتا ہے۔ ہم اگر 4 مہینے لگاتے تو کم سے کم ہمارا ایک مرتبہ صحابہ کی نقل مشاورت میں 4 مہینے ایک مرتبہ ہم اللہ کے رحمت نکل کر کوئی دوسری محنت کو سب سیکھیں، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، پھر سال میں 10واں حصہ ایک چیز اللہ کے راستے میں اسی کے لیے نکلنا، یکسو ہو کر جان پر کی قربانی کے ساتھ، اور نبی والی محنت، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ 4 اعمال نبوت ہے جس کو اللہ کے نبی نے اس امت کی تربیت کے لیے ہر مسجد میں اس امت کو اس میں لگایا تھا، ہم اس میں لگے اور اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلیں۔ سال کا 10واں حصہ چلہ ہے، مہینے کا 10واں حصہ 3 دن ہے اور روزانہ 24 گھنٹے کا 10واں حصہ 2.5 گھنٹے ہیں، ہم نبی والی محنت کی تعریف کریں اور اس میں لگیں انشاءاللہ۔ اس دعوت کی محنت کے ذریعے اور اتنا مسئلہ لگائیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ شاید ہماری زندگی کے رخ کو بدلے گا، ہمارے دل کے رخ کو بدلے گا، ہمارے دل میں اللہ کے آخرت کا یقین آئے گا، ہماری زندگی میں دین آئے گا، ہمارے اندر دین کے نبی کی سنت کی مطابق گزارنے کے جذبے اور حوصلے آئیں گے اور ہماری زندگی میں جب دین آئے گا اللہ تعالیٰ شامل ہماری دنیا بھی آسان کر دے گا اور ہماری آخرت کی محنت بچ جائے گی اور دین کی محنت کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے اور دین کی محنت کرتے جب دنیا سے جائیں گے تو قیامت کے دن پیارے نبی کے ساتھ خدا ہمارا حج فرمائے گا۔ اس لیے آپ اللہ سے گزارش یہ ہے آج 2 رکعت نماز پڑھ کر صلاۃ توبہ پڑھو اور صلاۃ توبہ میں یہ کہ اللہ تیرے نبی نے جو ہمیں ذمہ داری دی تھی ہم اس ذمہ داری کو بھول دیں، ہم نے اس کو پورا نہیں کیا، ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ کے دین کی محنت کا چھوٹنا یہ بہت بڑا پاپ ہے، چھوٹے ہمارے گھروں میں دین کی محنت، ہماری زندگی میں دین کی محنت، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی ہیں، اس کے بجائے دین کی محنت کو میرے دوستوں چنتا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے دین کی محنت ہمارے بہت چنتا ہو، روزانہ کے ہمارے گھر میں تعلیم، ہمارے مسجد میں تعلیم، ہم میں دوست آپس میں ایمان و یقین کی باتیں کرنے کی ایک رواج ڈالیں، آپس میں ایک دوسرے کو موت یاد دلائیں، آخرت یاد دلائیں، یہ ایک دعوت ہے۔ 2.5 گھنٹے روزانہ گھر گھر جا کر ایک مسلمان کو ملنا، ملاقات کرنا، پیار محبت ہمدردی کے ساتھ اسے اللہ کی بات سمجھانا، مسجد میں لانے کی کوشش کرنا اور مسجد کی محنت میں مشغول کرنے کی فکر کرنا تاکہ اس کی زندگی میں مسجد سے جو زندگی گھروں میں گئی تھی وہ ایمانی زندگی تھی اور ایمانی محنت تھی، وہ اس گھروں میں اس کے ذریعے گھر میں جائے گی اور اس محنت کے گھروں میں جانے کے بعد گھروں میں دین آئے گا، حیا شرم آئے گی، گھروں میں دوستوں اللہ کی بندگی کا ماحول بنے گا جس میں ہمارے ننھے بچے پڑھیں گے، ان ننھے بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، ورنہ جیسے ہمارے گھروں کا ماحول ہے ہمارے بچے ویسے بچ رہے ہیں۔ کہ بھائی دوستوں تم محنت طے کرو، انشاءاللہ آج سے نبی والی محنت کو اپنی زندگی کے پروگرام میں داخل کر کے زندگی گزاریں گے۔
اپنے لیے غریب بیچ نہیں، اپنی اولاد کے لیے غریب ہو. میں سچ کہتا ہوں کہ تم اپنی اولاد کو کتنے کروڑوں میں دے کے جاؤ گے، دین دے کر نہیں جاؤ گے، یہ دنیا ان کے پاس نہیں رہے گی. اور یہ دنیا اتنی گناہوں میں ان کی زندگی اتنا خبر میں ہم اور آپ پکڑے جائیں گے. مالدار بنانا، مالدار بنا کر جانے سے پہلے انہیں ایماندار بناؤ، انہیں مال خرچ کرنے کا طریقہ سکھاؤ کہ مال کہاں سے کرنا چاہیے، وہ کہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، اسے ایمان کے راستے سے پتا چلے گا. ورنہ بزرگیات میں لایانی میں گناہوں میں مال خرچ کرتے رہیں گے اور ہماری پکڑ ہوگی. ہاں جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو سمجھائے مگر پستول دے دے، اب وہ بچہ نادان کسی کو مار ڈالے تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟ اس کے باپ کو پکڑے گی نا. تو نانا سے تم نے اپنا ہاتھ میں پستول لانا ضرورت کیوں ہوتی؟ ایسے اللہ کا کہ تو مال دے کر آیا تیرے بچوں کو اور مال خرچ کرنے کا طریقہ تمہیں سکھایا نہیں، اور وہ میری نافرمانی مال خرچ کر رہے ہیں. اتنے بھائیوں قریب موقع ہے، 4 فروری کو میرے بھائیوں جب آپ دکھا رہی ہیں، فرصت نہیں ملے گی، فرصت نہیں ملے گی، موت آ جائے گی، فرصت نکالنی پڑے گی. روزانہ پڑھنے کی نماز کا اللہ رکھی ہے کہ اس کو تو نماز کی فرصت ملے گی نہیں، میں بلاؤں تاکہ نماز پڑھے. اور نماز اسی زندگی کو سکھانے کے لیے ہے تاکہ ہم اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر جائیں. ہاں اللہ نے نماز دن میں 5 وقت کی ہے اور مختلف اوقات میں رکھی ہے، اور ہمیں اپنے کام دھندوں سے نکال کر اپنے مسجد کو خدا نے بلایا ہے تاکہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر ہم اپنے گھر بار کو چھوڑنا سیکھیں. اسی بھائی آپ سے ہماری گزارش ہے کہ طے کرو گے، دل پر لو گے، اللہ سے مانگو گے کہ اللہ اس محنت میں تیرے نبی نے اپنی جان مال کو کھپایا، اے اللہ اس محنت میں مجھے بھی اپنی جان مال کھپانے کی ضرورت ہے. اگر ہم دل پر لے کر کوشش کریں گے، دعا مانگیں گے، اللہ ہمارا میری ہم سے بھی کام دے گا اور ہمیں بھی دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گا، اور ہمارے گھروں میں دین اس محنت کے ذریعے زندہ ہونا شروع ہوگا، اور اس دین کی برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال کر دے گا. کہ جو دوستو ہمت کر کے اللہ پر بھروسہ کرو، حالات کو مت دیکھو، اللہ کو کہ اللہ جو بھی چاہے اللہ کے لیے آسان ہے، پھر اللہ میرے لیے آسان کرے گا. میرے ذمہ 3 کام ہیں. ایک کام ارادہ نیت کرنا، ایک کام 2 رکعت نماز پڑھ کے اسے قبول کروانا، اور ایک کام اپنے وقت کی کوشش کرنا. یہ 3 کام ہمارے ذمہ ہے. چوتھا کام خدا ہے وہی آسان کرتا ہے. الحمدللہ تمہارے اسی خاندان میں کیسے لوگ اللہ کے راہ میں 4 مہینے لگایا، جماعتوں میں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جماعتیں نکالتے ہیں. اور میرے دوستوں یہیں اور بیرون کے سفر میں جاتے ہیں، اللہ ہی لے جاتے ہیں ان کو. آپ طے کرو کہ اللہ آپ کو بھی لے جائے گا. آپ فیصلہ کریں، اللہ سے معاملہ کریں. ہاں اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے میرا مطلب ایک تو ایک بیت آئے گا میں ایک آ جاؤں گا. میرے تو آئے پہلے یہ اپنے پہلے طے کریں کہ نہیں اللہ میاں مجھے بھی تیرے نبی والی تیرے نبی کی جس محنت پر تھکا ہو اس محنت میں اللہ میں بھی یہ دنیا کے پیچھے سکوں بنیوں کی طرح دنیا کے پیچھے سک جاؤں میں تو اپنی نبی والی محنت پر تک کے جاؤں گا. باقی رہی دنیا کا کام کاج ضرورت ہے، ضرورت کے اعتبار اس میں بھی لگیں گے، باقی تک نہ رہے نبی والی محنت ہے. یہ مانگو گا طے کرو گے اللہ کا انشاءاللہ دین کی محنت میں ہماری جان مال کو قبول کر کے لگائے گا اور دنیا ہماری تابع کر دے گا. جو دین کو آگے رکھے گا دنیا اس کے پیچھے ہوگی، اور جو دین کو پیچھے رکھے گا دنیا اس کے آگے ہوگی، اور اس سے دنیا اس کو تھکائے گی. تھکے گا. ہاں اس سے آپ گزارش ہے سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 تاریخ سے اللہ کی راہ میں اپنی جان مال لے کر 4 مہینے نکلیں گے اور ہمارا اللہ ہمارے لیے آسان کرے گا. سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ کون تیار؟ کھڑا ہونا شروع کرو کہ 4 تاریخ سے انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے لیے تیار ہیں. کھڑے ہونا شروع کرو.
شروع کرو. بہت سے بھائیوں نے ابھی عصر کے بعد ماشاءاللہ بات کو سمجھایا ہے, سمجھ کر ارادے کی اپنے آپ کو پیش کیا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو پیش کرے. چاہے 15 مرتبہ کھڑے ہو جاؤ گے, ایک جانا ایک ہی مرتبہ ہے, لیکن آپ کے کھڑے ہونے سے دوسروں کو بھی انشاءاللہ ہمت ہوں گی, وہ بھی کھڑا ہونا شروع ہوں گے اور وہ بھی اللہ کے راہ میں جائیں گے. اور کھڑے ہو جاؤ. جی بھائی پیش کریں, ہمت سے آگے بڑھیں. ماشاءاللہ بہت جم کر آپ حضرات سے بات سنی, اللہ قبول فرماؤں. اب ہمت سے اپنے ارادوں کا اظہار کریں. اثر بات والے تو سبھی کھڑے ہو جائے پہلے. ماشاءاللہ 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 سبھی کھڑے ہو ماشاءاللہ. اور بھی جو حضرات تھے عصر کے بعد اور بھی کچھ لوگ تھے, کھڑے ہو جائیں. پیچھے اگر ہیں تو اندر آ جائے, اندر ابھی جگہ ہے. 1 2 3 4 5 6 اور بھی تھے نا. مسجد تقویٰ کے 3 4 ساتھی تھے اور حلیمہ کے تھے. ہاں یہ تھے اصل. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. مسجد تقویٰ کے 3 تھے تقریباً, حلیمہ کے تھے. یہ میں نے پیش کر. ماشاءاللہ ہمت سے کھڑے. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ جوان بھی کھڑے ہو رہے ہیں, بوڑھے بھی کھڑے ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھی مجمع میں بہت سو کے دل میں بات آئی ہے. آمین آمین. اپنی آخرت بنانے کے لیے جانا ہے, جس آخرت میں ہمیشہ کا قیام ہے, جہاں سے کسی کی واپسی یہاں نہیں ہوگی, اور اس کے بعد آگے اور کوئی منزل نہیں ہے کہ وہاں چلے جائیں گے. جہاں ٹھکانہ ہے ہمیشہ کا, وہاں کی تیاری کے لیے جانا ہے. پیش کریں بھائی, ہمت سے آگے بڑھیں, پیچھے نہ رہیں. دل میں بات آئی ہے, کھڑے ہو جائیں. جو کھڑا ہوتا ہے وہی چلتا ہے. ماشاءاللہ. بھائی تقویٰ والے جو ہیں, تقویٰ والے 3 4 ساتھی تھے. تقویٰ مسجد کے 3 ہیں موجود. آپ 2 تھے. اچھا تقویٰ کے دونوں. اور حلیمہ کے جو تھے مسجد عزیر کے تھے 2 3 ساتھی. آپ عزیر سے تھے اور حلیمہ سے, وہ حلیمہ سے تھے. ماشاءاللہ. جی بھائی ابھی سب نماز کے لیے گئے. اور پیش کرے بھائی. یہ تو سب کے لیے عمومی دعوت ہے, سب کے لیے. مطلب اتنا زیادہ مضبوط ساتھی جو ہی ہیں. اور پیش کریں اور کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے. اور پیش کرے بھائی, پیچھے نہ رہے. جوان بھی پیچھے نہ رہے, بوڑھے بھی پیچھے نہ رہے. آگے بڑھے. اللہ نے جتنا موقع دیا ہے کر لیں. کرنے کا یہی زمانہ ہے. موت آنے کے بعد آدمی تمنا کرے گا یا اللہ واپس دنیا میں بھیج دے, اب تو یہی کام کروں گا, تیری عبادت کروں گا اور تجھے سے مدد مانگوں گا. تو وہاں کہا جائے گا کہ اب موقع نہیں ہے. اس لیے یہ چانس ہے ہمارے پاس, اس موقع کو غنیمت سمجھ لیں. ماشاءاللہ اللہ مبارک فرمائے. اور بھائی اور پیش کریں. اچھا آپ لوگ اس طرف چلے جاؤ. حاجی محمد علی کھڑے ہیں ان کے پاس. حاجی عارف آپ لوگ وہاں, یہ سب آپ لوگ وہاں چلے جاؤ. بھائی عارف ادھر چلے جاؤ. باقی ساتھی ذرا قریب آ جاؤ. بھائی آگے بڑھ جاؤ, آگے بڑھ آگے بڑھ جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ. بھائی پیچھے والے اندر آ جاؤ. پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ اندر آ جاؤ. اندر آ جاؤ, اندر آ جاؤ, آ جاؤ آ جاؤ. پیچھے والے اندر آ جاؤ, یا اندر کی فکروں میں شریک ہو جاؤ. ماشاءاللہ آ جاؤ آ جاؤ. بھائی آپ لوگ پڑھ جاؤ نا آگے. بھائی ایو آگے آ جاؤ, آ جاؤ آ جاؤ. باہر والے اندر آ جاؤ. اندر کی فکروں میں مذاکروں میں شریک ہو جاؤ. ماشاءاللہ بڑھ جاؤ. ابھی آگے بہت جگہ ادھر ہے, ادھر جگہ خالی ہے.
ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ آ جاؤ، تشکیل سے گھبرانا نہیں ہے، جائے گا وہی جس کے مقدر کا دانہ پانی گیا ہوگا۔ ماشاءاللہ، آ جاؤ آ جاؤ۔ اور نفع کی تجارت کرنے جانا ہے، خود اللہ اس کو تجارت کہہ رہا ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کا کام کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ تجارت تمہارے لیے بہت اچھی ہے۔ ارے بھائی کرنا ہے دھندا، لوگ کو معلوم کرتے ہیں، اور ایک دھندا چالو ہوتا ہے دوسرا پوچھتا ہے کہ تمہیں جو پیسے ہیں معلوم کرتے ہیں۔ اب تو یہ ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ آدمی کے 2 4 5 دھندے ہو، حالانکہ یہ اگر ایک کاروبار سے آدمی کو اس کی مقدر کی روزی مل جاتی ہو تو اس پر قناعت کرنا یہ آدمی کے لیے اچھی چیز ہے کہ بھئی بہت کم محنت میں تو اپنا کام کر لیتا ہوں، یہ آدمی کے لیے فخر کی چیز ہونی چاہیے۔ ورنہ یہ وہی شاید حدیث کا جو خلاصہ ہے، حدیث قدسی کا کہ ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، وارننگ ہے، اِن لم تفعل، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے واسطے فارغ نہ کیا، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے دونوں ہاتھوں میں کام دے دوں گا اور تیری فقیری کبھی دور نہیں ہوگی۔ اگر تو نے ایسا یعنی اپنے آپ کو عبادت و اطاعت کے واسطے فارغ نہیں کیا، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے دونوں ہاتھوں میں کام دے، یعنی مشغول کر دوں گا، اور فقیری دور نہیں، پھر بھی فقیری دور نہیں ہوگی۔ پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ چلتا تھا، دنیا بھر میں رائج تھا وہ، تو اس میں ایک گھر کا مکھیا وڈیل جو ہوتا تھا وہ ذمہ داری کے طور پر کمانا اس کا تھا، باقی سب اس کے مددگار ہوتے تھے، اور پورے خاندان 50 60 کا 100 کا 150 کا 200 کا خاندان، ابھی بھی قبائلی نظام جہاں ہے وہی سسٹم ہے ابھی، وہ چلتا تھا پورا۔ اور سب لوگ جب بھی کسی کو کہیں جانا ہو، رشتہ داروں میں جاتے تھے تو 15 دن رہتے تھے، ملنے کے لیے گئے تو 15 دن مہمان بنے ہوئے، ان کے گھر کو آئے تو 10 دن مہمان رہ رہے ہیں، اور آتے تھے جاتے تھے، لوگ مزے سے جیتے تھے، رشتہ داری کا حق نبھاتے تھے، ماں باپ کی خدمت ہوتی تھی، دادا دادی ادھر پورے ہیں تو پوتوں کی لائن میں نواسوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور ایک مزہ تھا جینے کا۔ لیکن وہ ساری چیزیں ختم ہوئی، اب ہر آدمی کمانے میں لگا ہے، اور کم تھا تو عورتیں بھی اس میں لگی ہیں، ریس مرد کی کمائی پھر کم پڑنے لگی تو عورتیں بھی لگ گئی اس میں، وہ بھی کہیں جاب ہیں، کہیں تجارت ہیں، کہیں وہ ہیں، کہیں یہ ہیں، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے زندگی کا عبادت و اطاعت، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر آدمی کو بقدر کفاف روزی میسر ہو، یعنی اس کا گزارا ہو جاوے، اتنی روزی اس کے پاس ہے، ایسے آدمی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عبادت میں لگا رہے، کیونکہ وہ تو کھانے پینے کی تو روزی میسر ہے، اس کے رویا ہے، اب اس کو اپنے مقصد میں، جو مقصد اللہ نے دیا ہے کہ ہم نے تم کو جنات و انسان کو صرف اور صرف عبادت کے واسطے پیدا کیا، لیکن ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ آدمی کماتا کماتا جس کا گزارا ہو رہا ہے وہ دوسرا کاروبار تلاش کر کے خود مشغول ہو رہا ہے، دوسرا کر کے پھر تیسرا کہیں لگا کے وہ مشغول ہو رہا ہے، جسم نہیں تو ذہن تو آدمی لگا ہی رہتا ہے ہر وقت۔ تو اس لیے یہ اللہ کی نعمت اس کو سمجھیں، اس مبارک عمل کو، اس محنت کو، اور اپنے آپ کو فارغ کرے وہاں سے۔ مقدر کی روزی کہیں نہیں جائے گی۔ جتنوں کے پاس میراث کے کروڑوں روپے آئے نا، ان کے باپ دادا نے کروڑوں سنا نہیں تھا کبھی، زمینیں آئی کروڑوں کی، دادا کی، پردادا کی، دادی کی، نانی۔ اللہ کو مالدار کرنا تھا تو کسی کی سلسلہ جڑ گیا نانی کی طرف، دادی کی طرف، یہاں پوتے اور نواسے مالدار ہو گئے۔ ارے ہوا نہیں ہوا، وہ کمانے گئے، محنت تو انہوں نے کی تھی 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، لیکن مقدر کی اور روزی تھی۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی دنیا میں ایسے مشغول نہ ہو جاویں کہ ہم اپنی آخرت بھول جاؤں۔
اور اپنی آخرت ہم اجاڑ کر جائیں، اپنی آخرت ہم بگاڑ کے جائیں۔ یہ بہت اچھا موقع ہے، گولڈن چانس ہے، گولڈن چانس۔ جب بھی موقع آئے گا شیطان ٹلوائے گا، ابھی نہیں بعد میں چلے جائیں۔ ڈیوٹی والا آدمی کہ ریٹائرڈ تھے تو آج کام کرو تھا، پیٹو پیشو نہیں کروا، لیکن پھر ہوتا نہیں۔ کاروبار والا سوچتا ہے کہ ذرا بچے بڑے ہو جائیں گے پھر تو مجھے یہی کرنا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں بچے بڑے ہوں گے تو الجھن دوسرے قسم کی آتی۔ لیکن اگر آدمی اللہ کے کام میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ راہیں ہموار کرتا ہے، اللہ کی مدد آدمی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے آج کی اس مجلس میں اتنا تو سب طے کرے کہ انشاءاللہ 4 مہینے ضرور لگا لیں۔ بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون طے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کر دیں۔ ایک موقع بھی اپنے اور لے لیں، ایک موقع بھی مزید اس میں لے لیں۔ 5 منٹ کے لیے 4 5 کے حلقے لگا دیں، اس لیے کہ اس میں بہت سارے ہیں جن کو 70-80% ارادہ ہو گیا ہے کہ چلے جانا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن ان کو کسی کے ہاتھ کندھے پر کسی کے ہاتھ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اسی میں سے بہت سے لوگ ابھی اور تیار ہوں گے۔ ذرا جلدی سے حلقے لگا دیں، 5 کے حلقے لگاؤ، اور جو باتیں مولانا نے بیان میں فرمائیں اس کا تھوڑا مذاکرہ کر کے ایک دوسروں کو تیار کر دیں۔ ماشاءاللہ۔ اور جو کھڑا ہو، جو تیار ہو اس کو جلدی کھڑا کر دیں۔ جو تیار ہو اس کو کھڑا کر دیں۔ کھڑا ہوگا وہی چلے گا، جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ ابھی آپ کے پاس 23 دن باقی ہے تیاری کرنے کے لیے۔ ہمت سے آگے آ رہے ہیں۔ جی بھائی، کون پہل کرتا ہے، کون دروازہ کھولتا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے ان کا؟ عامر اٹک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عامر ٹونکا، حلیمہ مسیح، اللہ قبول کرنا۔ کس کے بیٹے ہو؟ اقبال، ابھی شکل کے بتائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ لوگ ایک ساتھ 3 آدمی آ رہے ہیں، حلیمہ کی جماعت بن گئی، ایک ساتھ 3 آ رہے، ایک ساتھ 4 ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولانا سے مصافحہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرماوے، اللہ ان کی جان مال میں۔ پورا حلقہ ہی آ گئے، پورا حلقہ ہی ادھر آ گئے، 4 آدمی ایک ساتھ آئے۔ ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرماوے، اللہ قبول فرماوے۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ دیکھو مسجد حلیمہ کے 4 ساتھی آ گئے اور ایک عامر، 5 ہو گئے۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمت سے آگے بڑھے، اللہ حضرات سے کام لے گا۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرماؤ، اللہ قبول فرماؤ۔ آ جاؤ بھائی۔ او ماشاءاللہ، واہ واہ بھائی، واہ واہ۔ پورا حلقہ آ گیا۔ یہ 5 6 بیٹھے تھے، 6 کے 6 آ گئے۔ ماشاءاللہ۔
جی بھائی اور ہلکے والے اپنی محنت جاری رکھیں، تیار کریں. جی بھائی آ جاؤ. جی جی بھائی اور پیش کریں، اور پیش کریں، اور پیش کریں بھائی، اور پیش کریں. جی بھائی ہمت سے آگے بڑھیں. آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا ہے. آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا ہے. ہر مسجد کی جماعت بننی چاہیے. یہ حلیمہ کی جماعت ہوئی، گوندرا مسجد کے کچھ ساتھی ہوئے ہیں، تقویٰ کے 2 دن ہوئے ہیں. ہر مسجد سے جماعت بنے. فاطمہ والے کھڑے ہو جاؤ، فاطمہ والے، مسجد فاطمہ، فاطمہ والے پیش کریں. جابر آپ جاؤ گے، وہ تو ابھی پڑھتا ہے، اسکول جاتا ہے نا ابھی تو، اس کے اسکول پورے پھر 4 مہینے ابھی ابا چلے جاتا ہے. ادھر آ جاتا. جابر آ جاؤ، جابر آؤ تو بیٹا دیکھا کرتا رہا ماٹے ابھی بتا. پڑھنے والے بچوں کے تو ابھی اسکول ہیں، اس کی اسکول پورے ہو پھر ہو جائے گا. ویکیشن میں چلنا اور فائنل ایئر کے بعد 4 مہینے. جی بھائی اور پیش کریں، اور پیش کریں، پیش کرتے رہے. میں ابھی پیچھے نہ جاؤں، انشاءاللہ آپ کو ضروریات سے فارغ ہونے کا موقع ملے گا. نماز یہی ہوتی. جی بھائی اور بتائیں، اور بتائیں. شو جمنو صاحب تمہارا ہلکا میں شو کرو چھ کہیں. ارے بھائی آ جاؤ، سب زوردار لوگ ہیں. 5 اگر مل کر کھڑے ہو جائے تو آدھی جماعت ہو گئی. کیا نام ہے بیٹا؟ کہاں کی ہو؟ مسجد اٹک شو، اٹک کیسری. جی میں اور پیش کریں، اور پیش کرو، اور بتاؤ بھائی، اور بتاؤ. جی میں اور پیش کریں. جی بھائی پیش کریں، اور پیش کریں. بھائی تقویٰ کے اور ساتھی تیار کریں، تقویٰ والے، تقویٰ مسجد کے اور ساتھی ہیں ان کو تیار کریں. جماعت پوری بنانی ہے مسجد تقویٰ کی، مسجد رابعہ، اور ادھر پیچھے ہے نصرت، مسجد نصرت. نصرت کیا ہے؟ علیمہ والے سب مل کر اقبال کو تیار کر رہے ہیں. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی مسجد نصرت والے ہیں، مسجد نصرت، مسجد نصرت، مسجد رابعہ، صالحین. نصرت سے انہوں نے لکھوایا. اور اپنے ساتھی اور بناؤ بھائی، آپ اپنے اور دوسرے ساتھی بناؤ. یہ نصرت والے
ارے لو بھائی ہمت کرو، نصرت کی جماعت بناؤ بھائی، چل لو ہمت کر لو، کرو بسم اللہ، اب جاؤ مولانا پاس مسافر کرو، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، یہی موقع ہے کام کرنے کا، زندگی ہے ہی اسی لیے۔ جی بھیا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، ہماری طرف سے ہمت ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آئیے آئیے، آ جاؤ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حلقوں میں ماشاءاللہ محنت ہو رہی ہے، آ جاؤ آ جاؤ، مولانا سے مشاورہ۔ جی بھائی یہ فاطمہ والے ہیں، فاطمہ کا حلقہ ہے کیا بھائی؟ یہ شعیب فاطمہ کا حلقہ ہے، مخلوط ہے، سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ ایک ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو 3 مسجدوں کی جماعت بن جائے گا، ایسا ہے 3 مسجدوں کی جماعت بن جائے گا، ایسا ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ہمت سے آگے بڑھے بھائی۔ وہ بھائی اللہ قبول فرما، اللہ تعالیٰ جی بھائی شعیب کیا کہہ رہے ہیں؟ شعیب سب کو لے کر آ جاؤ، شعیب یہاں کا پورا حلقہ آ گیا، یہ ایک یہاں تھا وہ بھی سب آ گئے، آ جاؤ آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ ارے ہمت کرو، ابھی تو 20-22 دن ہے تیاری کے، لمبا وقت ہے، آ جاؤ آ جاؤ ماشاءاللہ۔ مسافہ کر ہمارا ماموں છે રામિયા છે લો બિસ્મિલ્લાહ Allah આસમાન કરશે આમ તો બધું ખડકો થઈ ગયું છે તો આવો મુસાફો કર લો आओ बहुत पाबंदी से वक्त लगाते हैं आ जाओ माशाअल्लाह भाई नुसरत मस्जिद बता फातिमा हलीमा તમે લોકો भी आओ भाई नियत करो आ जाओ भाई अरे आओ भाई आओ भाई आओ 4 फरवरी को भी काफी दिन बाकी नियत बना के दुआ करना शुरू करो मांगो अल्लाह से लो भाई 3 नौजवान एक साथ खड़े हो पढ़ते हो भाई आप पढ़ो हैं क्या जरूरत मत पढ़वाना था अच्छा है इसको लगा दो चलो के लिए उम्र देता है अनाथ है क्या मुसाफा करो ना पढ़तो ना आ जाओ भाई क्या नाम है इब्राहिम इंशाअल्लाह हम घर के बैठे कितनी उम्र है पढ़ जाओ ऐसे बन जाएगी आगे चलेगी नहीं कब खुलेगी लेकिन पहले मालूम कर लेना अगर ऐसे अभी खुलने वाली है तो पहले तारीख पूरी कर लेना जी भाई और पेश करें और बता दें
اس حلقے میں 2-3 جماعتیں چھپی ہوئی ہیں. ارے آ جاؤ بھائی, ارے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے. اچھا بھائی ذرا متوجہ ہو جاؤ, آگے آ جاؤ. ابھی اگر کوئی کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں, ارادہ کسی کے دل میں ہے تو جلدی سے اظہار کر دیں. بھائی آ جاؤ, بھائی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ, جلدی آ جاؤ. وہ سب ختم کر رہے ہیں مجلس. ارے آ جاؤ بھائی, آ جاؤ, آ جاؤ بھائی, ارے آ جاؤ بھائی, آ جاؤ. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو. حسن کو بھی لے آؤ. ماشاءاللہ, دیکھو یہ بہت دیر سے محنت چل رہی تھی ان کی آپس میں. 4 ایک ساتھ آئے. یہ 4 جماعتیں, چاروں مضبوط ہے ماشاءاللہ. بھائی جو ابھی یہ بعد میں جو کھڑے ہوئے ان کو الگ کیا تھا, ان کے بعد وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ. ابھی جو نام آئے تشکیل میں جنہوں نے اپنے نام دیے سب کھڑے ہو جاؤ. دوبارہ کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ, جی ہاں ماشاءاللہ. اور جو جتنے بھی کھڑے ہوئے بات ماشاءاللہ. آپ لوگ ادھر مسجد کے پیچھے کے حصے میں حاجی محمد علی صاحب, بھائی عارف وغیرہ ان کے پاس چلے جاؤ. وہاں چلے جاؤ باہر. آپ لوگ وہاں چلے جاؤ. بھائی ان کے لیے جگہ بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کا نکلنا آسان فرما دے. سب دعا کریں. آپ لوگ آگے آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. آپ لوگ آگے آ جاؤ. اچھا بھائی چند رضا نشان رسول لینا رہا. دیکھو اس وقت ابھی جو ہم جمع ہوئے تھے, بھائی آپ لوگ آگے آ جاؤ, آ جاؤ. ہر سال تو اس موقع پر عموماً 12, 13, 14 جنوری کو اپنا اجتماع ہوتا تھا ضلع کا, اور میدان میں ہوتا تھا. اس وقت کے حالات کے حساب سے چونکہ میدان میں کوئی بڑا اجتماع کرنا مناسب نہیں ہے, تو ضلع والوں نے ذمہ داروں نے طے کیا کہ اس کی کیا شکل ہو اجتماع سے, چونکہ کافی زبردست محنت ہوتی تھی. پورے اطراف کے دیہاتوں میں ایک ایک گھر تک جماعت پہنچتی تھی, زونوں میں جماعتیں جاتی تھی, اور ہر جگہ نماز با جماعت, بچوں کی تعلیم تربیت کا نظام, مستورات میں دینی فکر بیدار ہو, اس کے لیے کوشش ہوتی تھی. پھر اجتماع میں ایک مجمع آتا تھا, 2 دن 2.5 دن وہاں رہ کر باتیں سنتے تھے, ایمان یقین کے اعمال کی, اور جماعتیں روانہ ہوتی تھی. تو اس کا بدل کیا, اجتماع تو ایک عنوان ہوتا تھا, اس کے ساتھ محنت لگی رہتی تھی اجتماع سے پہلے اور اجتماع کے بعد. ابھی یہ جو دن ہے ہمیں ان دنوں میں ایک محنت وجود میں لانی ہے. مسجدوں کے اطراف میں ہمارے جتنے مکان ہیں 100% گھروں کے 100% والے مردوں کی ملاقاتیں کرو. 15 دن میں ایک مرتبہ کا سال بھر کا ہمارا نظام ہے, 15 دن میں ایک مرتبہ ہر ایک کو ملنا. لیکن اس وقت اور تھوڑی فکر بڑھاتے ہوئے 100% گھروں تک, چاہے مانوس گھر ہو غیر مانوس ہو, سب مسلمان ہمارے بھائی, سب اللہ کے بندے, اور سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے پاس جانا, اور سب سے ایمان کی, اعمال کی, اخلاق کی, عبادت کی اور آخرت کی, قبر و حشر کی باتیں کرنی. جو ہمارے اصل ٹاپک ہیں وہ ابھی غائب ہیں. جو ہمارے اصل ٹاپک ہیں, ایمان, اعمال, نماز, روزہ, عبادات جتنے ایسے اخلاق اور آخرت, قبر, حشر, نشر, یہاں ہم کو زیادہ رہنا ہے. یہاں اگر ہم دنیا میں ہیں بھی تو 60, 70, 80 سال رہیں گے, لیکن قبر میں جانے کے بعد قبر میں قیامت تک رہنا ہے. کسی کے پردادا کو 100 سال ہو گئے, 100 سال سے قبر ہے, کسی کو 150 سال ہوئے, کوئی 200 سال سے اندر, اور ہم جائیں گے. ہمارے جانے کے بعد جو قیامت ہے وہاں تک تو قبر کی برزخ کی زندگی ہے, وہ
مر کے ختم نہیں ہوتا، وہ تو کسی اور کا عقیدہ ہے کہ آدمی مر گیا ختم ہو گیا، رات پڑ کے اڑ گئے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قبر کی ایک زندگی ہے، حیات ہے، اور وہاں عذاب بھی ہے اور راحت بھی ہے، یا تو قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا کڑا ہے۔ تو ہمیں یہ ٹاپک ہے ہمارا جس کو ہمیں مذاکرے میں لانا ہے، یہ ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہمارا مستقبل ہے، فیوچر ہمارا وہ ہے قبر۔